بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 62 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب الاسار والمواساتی، یعنی اثار اور غمخواری کی فضیلت کے بیان میں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے تحت قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں اثار اور غمخواری کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا جس میں اثار اور غمخواری کو بیان کیا گیا ہو۔ قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ وہ اپنے اوپر فاقہ ہی کریں۔ اس آیت میں انصار مدینہ کے ایک خاص وصف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خواہش کو اور دوسروں کی حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو اس کی خود بھی ضرورت ہو، خود بھی حاجت ہو۔ وقال تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس حدیث میں بھی اہل جنت کے اوصاف بیان، اس آیت میں اہل جنت کے اوصاف بیان کیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علا جو ہے یہ ماں کے معنی میں ہے۔ یہاں پہ جو علا ہے یہ بمعنی ماں ہے، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ اس کھانے کی طرف خود ان کی بھی ضرورت اور حاجت ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذی بعثک بالحق ما عندي الا ماء ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذی بعثک بالحق ما عندي الا ماء فقال من يضيف هذا الليل فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامرأته اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نڈھال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اس کے مثل جواب دیا، حتیٰ کہ سب نے یہی کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ وفی روایت قال لامرأته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبيان قال عليهم بشيء فاذا ارادوا العشاء فنوميهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه ان ناكل فقعدوا واكل الضيف وبات طاويين فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کے لیے خوراک ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا، اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔
چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے. مہمان نے کھانا کھا لیا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری. جب صبح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ اس پر بہت خوش ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو کہ اس حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا اثار اور قربانی کا. تو ان کی زندگی میں ان صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ اثار سے بھری ہوئی تھی. تو قرآن پاک میں جو آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تو اس کے تحت بہت سے واقعات جمع ہوئے ہیں. تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا پورا مال صدقہ کرنے سے منع فرمایا جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے. تو آپ نے یہاں پر جو ہے اس کی تعریف کی کہ انہوں نے خود ضرورت مند تھے اور اپنے گھر والوں کی یا اپنی بچوں کے لیے کھانا موجود تھا وہ کھانا جو ہے ایک مہمان کو دے دیا گویا کہ اپنا سارے کا سارا مال یعنی سارا کھانا جو ہے ان کو دے دیا صدقہ کر دیا. تو اس طرح سے کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں. کوئی پورا مال صدقہ کرنے کے باوجود بعد میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ اس پر صبر کرتا ہے وہ اتنا عزم اور ہمت والا ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنا پورا مال صدقہ کر دیں تو اس کے بعد وہ ہمت اور عزم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پورا صدقہ قبول کیا جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ وہ مال کے بغیر بھی صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی بسر کر لیں گے. جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر پورا مال لے لیا اس کو قبول فرمایا. اور بعض لوگوں سے آپ نے پورا مال قبول کرنے سے منع فرمایا اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ جب ان کا مال ختم ہو جائے گا تو یہ پریشان ہو جائیں گے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. تو یہ جو شخص تھے انصاری صحابی تھے یہ کون تھے؟ تو مسلم کی ایک روایت میں ان کا نام آتا ہے اور وہ ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو طلحہ کی بیوی. اور ان کی اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی اور اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی سے خوش ہوئے. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعِ متفق علیہ. انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہے. وفی روایت لمسلم عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ. اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہے. کفا یہ باب ضاربہ یضرب سے آتا ہے کفا یکفی کفایتن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے کہ جو کھانا 2 آدمیوں کو سیر کرتا ہے تو اتنا کھانا 3 آدمیوں کے لیے بطور قناعت کے کافی ہو جاتا ہے کہ اس کھانے سے 3 آدمیوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ان کو عبادت کی طاقت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہونے کا مطلب بھی یہی ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ تمہارے پاس جو کھانا موجود ہے تو بقدر ضرورت تم کھاؤ اور باقی کو کسی غریب اور محتاج کو کھلا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے زمانے میں فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر گھر والوں کو آدھے پیٹ کھانا بھیجوں کہ اس آدھے پیٹ کھانا کھانے سے آدمی مرتا نہیں یعنی ضرورت کے مطابق وہ کھانا کھا لے. اور اس حدیث میں ایک دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اثار اور قناعت کی جائے یعنی اثار اور قناعت کی وجہ سے ہی انسان اپنا جو کھانا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. تو اور جب سب کھانوں کو جمع کر لیں یعنی جب سب مل کر کھانا کھائیں تو اللہ کی طرف سے اس میں برکت بھی آ جاتی ہے.
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه فضل ظهري فليعود به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں نظر کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس زائد توشہ ہو تو اس کو دے دے، جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مالوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا ضرورت سے زائد مال پر کوئی حق نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنا چاہیے، اور اپنی ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہو وہ دوسرے مسلمانوں کو دے دینی چاہیے۔ یہاں پر صحابہ فرماتے ہیں حتی رأینا انہ لا حق لأحد منا من فضل، یعنی ہم نے یہ خیال کیا ہم میں سے کسی شخص کا ضرورت سے زائد چیز پر کوئی حق نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے چیزوں کا نام لے کر فرمایا تو ہمیں اس طرح سے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی وجہ سے کہ ہمارا حق تو صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم بقدر ضرورت جو چیز استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ حکم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا یعنی زائد چیزوں کا دوسروں کو دے دیں، یہ حکم فرض اور واجب نہیں بلکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر اس فرمان نبوی پر اگر ہم عمل کریں تو اس عمل کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ اخوت اور مساوات کی مثال بن جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ اور آج ہمیں چونکہ اس کی کمی ہے، ہم اثار اور قربانی نہیں کرتے، ہم اپنا زائد مال دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اتنی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال فلان اكسنيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فتواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرمایا، پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہبند کے طور پر باندھ کر تشریف لائے، اور ہمارے ایک آدمی نے عرض کیا یہ چادر کس قدر خوبصورت ہے، یہ مجھے پہنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں اٹھ گئے، پھر واپس چلے گئے اور اس چادر کو لپیٹا اور اس آدمی کی طرف اس کو بھیج دیا۔
بس لوگوں نے اس سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر لپیٹا تھا، پھر تو نے آپ سے اس کا سوال کیا اور تجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس لیے سوال نہیں کیا تھا کہ میں اس کو پہن لوں، میں نے تو اس چادر کا سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ چادر میرا کفن بن جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چادر ان کے کفن میں لگائی گئی۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک عورت آئی اور اس کا عورت کا نام جو ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ضرورت تھی تو آپ نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو ہدیے کا تبادلہ کیا کرے، اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ جو ہے یہ تو بلا ضرورت بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہدیہ دیا جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر صحابی نے یہ سوال کر دیا کہ یہ مجھے دے دیں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو آپ اس کو انکار نہ کرتے، اس لیے آپ نے ان کو دے دی۔ اور صحابی کی نیت یہ تھی کہ چونکہ یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے اور یہ متبرک بن گئی ہے تو میں اس کو لے لوں تاکہ جب میں وفات پاؤں تو یہ میرا کفن ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو آخرت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کفن وغیرہ پہلے سے تیار رکھا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، جیسے کہ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لی، اس متبرک چادر کو اپنا کفن بنانا چاہا اور اس کو اپنا کفن بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے جو تبرک ہے ان کو حاصل کرنا جائز ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے اپنے ضرورت کے باوجود وہ چادر جو ہے دوسروں کو دے دی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه ارملوا فرغ زادهم او قارب الفراغ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری لوگ جب جہاد میں زاد راہ ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے یا مدینے میں یعنی حالت قیام یا مدینے میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کو سب کے برتنوں میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ بس یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ارملو یعنی ان کا زاد راہ ختم ہو گیا یا ختم ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاشعریین یعنی قبیلہ اشعری والے۔ اشعری یہ ایک قبیلے کا نام ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے میں سے تھے۔ تو ان کی ایک عادت کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ سارا سامان جب ان میں بھوک ہوتی ہے یعنی جب کھانے کی قلت ہوتی ہے تو ان کی اتنی اچھی عادت ہوتی تھی کہ وہ لوگ اپنا سارا جو کھانے کا سامان ہوتا تھا اسے ایک کپڑے میں جمع کر لیتے اور اس کے بعد ایک برتن کے ساتھ برابر سب کو تقسیم کرتے۔ تو ان میں چونکہ ہمدردی اور خیر خواہی اور تعاون ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، تو اس طرح وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ تو ان کے اس جذبے کی وجہ سے، ان خوبی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ یعنی وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس کا مطلب محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ قبیلہ اشعری والے اور میں اخلاق اور کردار اور اعمال خیر میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں مبالغتاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حق تعالی شانہ کی اطاعت کے سلسلے میں ہم دونوں کا بہت زیادہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ بہرحال اس میں بھی ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے
کہ اگر کسی کے پاس کچھ مال زیادہ بھی ہوتا، کچھ کھانا زیادہ بھی ہوتا، لیکن وہ بھی اس کو جمع کروا دیتا اور پھر برابر جتنا سب کو حصے میں آتا اتنا ہی لیتا۔ تو اس میں یہ حدیث اسی باب کے تحت آئی کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ احسار اور غمخواری کی جو عادت ہے ہم میں بھی یہ عادت آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسار اور غمخواری کی عادت بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔